نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت و عافیت سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ آج کی ویڈیو کا ٹائٹل اور تھمبنیل آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ کس بارے میں ہے۔ آج کی ویڈیو اس بارے میں ہے کہ پڑوسیوں کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہوتے ہیں، یہ ہم پر لازم ہے۔ میں نے کہا اس بارے میں ویڈیو بنا دوں۔ انسان اور معاشرت کی بنیادی باہمی اشتراک اور تعاون پر قائم ہے۔ دنیا کا ہر انسان ایک دوسرے کی مدد کا محتاج ہے اور ایک دوسرے کے تعاون اور مدد پر اس کی زندگی کا انحصار ہے۔ اگر ایک انسان بھوکا ہے تو دوسرے انسان کا حق ہے کہ اپنے کھانے میں اسے بھی شریک کرے۔ اگر ایک بیمار ہے تو دوسرا اس کی عیادت اور تیمارداری کرے۔ اگر ایک کسی آفت اور مصیبت کا شکار ہو اور کسی رنج و غم میں مبتلا ہو تو دوسرا اس کے دست و بازو بنے اور اس کے رنج و غم کا مداور کرے۔ اس اخلاقی نظام کے ساتھ انسان کی ساری آبادی باہمی اخوت اور محبت اور حقوق کی ذمہ داریوں کی بندھن میں بندھ کر اتحاد اور یکجہتی کا مظاہر بن جاتی ہے۔ انسان بظاہر جسمانی اور روحانی حیثیت سے ایک دوسرے سے جتنا علیحدہ اور الگ تھلگ ہے، اخلاقی اور روحانی لحاظ سے ضروری ہے کہ وہ اتنا ہی زیادہ ایک دوسرے سے گھلا ملا ہو، ایک کا وجود دوسرے کے وجود سے اتنا ہی پیوست ہو۔ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات اور ہدایات میں ہمسائیگی اور پڑوس کے اس تعلق کو بڑی عظمت بخشی ہے۔ اس کے احترام اور رعایت کی بڑی تاکید فرمائی ہے کہ اس کو جزو ایمان اور داخل جنت کی شرط اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا معیار قرار دیا ہے۔ قرآن پاک اور حدیث شریف میں قرابت داروں رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کے بھی مستقل حقوق بیان کیے گئے ہیں، جو ان حقوق کے علاوہ ہیں جن کا اخوت اسلامی تقاضا کرتی ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دوسرے مسلمان کے جو حقوق شریعت مطہرہ نے بیان کیے ہیں وہ سب اور ان سے کچھ بڑھ کر ایک مسلمان پڑوسی حقدار ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن حکیم میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے مبارکہ میں ہمسایوں کے حقوق کی اتنی زیادہ اہمیت بیان فرمائی ہے کہ وہ اپنے حقوق کی ادائیگی کے لحاظ سے قرابت داروں تک پہنچ جاتی ہے، جن کو ادا کرنا ہر مرد عورت کے لیے لازمی ہے۔ قرآن مجید میں ہمسایوں کے حقوق کی ادائیگی پر زور دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، نزدیکی ہمسایوں، اجنبی پڑوسیوں اور ہم مجلس اور مسافر اور جو ان کے تم مالک ہو چکے ہو یعنی غلام، ان کے ساتھ نیکی کیا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا ہے، جو فخر کرنے والا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی وصیت ہمسایوں کی خیر خواہی، اس کی عزت نفس اور اس کے گھر کے تقدس کے احترام سے متعلق بأذان الہی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں احکامات لے کر حاضر ہوئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل ہمیشہ مجھے ہمسایوں کے متعلق حکم پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید اسے وارث بنا دیا جائے گا۔ یعنی اتنے زیادہ پڑوسیوں کے حقوق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے آپ علیہ السلام کے پاس لائے کہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ خدشہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہمسائے ہیں وہ اس کی وراثت میں شریک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا اور یہ بھی بتا دینا کہ اگلی ویڈیو کس پر بناؤں۔ میں ہر آدمی کا کمنٹ پڑھتا ہوں۔
اور جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ساتھ پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام، اللہ حافظ۔